السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، آپ تمام مرد و خواتین کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس مسنون دعائیں اور اذکار میں۔ آج ہمارا 6واں ایپیسوڈ ہے، جس میں وعدے کے مطابق انشاءاللہ جنات و شیاطین سے بچنے کی دعاؤں کا تذکرہ ہوگا۔ ایسے ہی زندگی میں مشکل اور سخت حالات جب پیش آتے ہیں اس وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور ایسے ہی مریض کے تعلق سے جب ہم مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو کون سی دعا پڑھیں، اور اسے کن دعاؤں کے ذریعہ ہم دم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر باتیں رکھی جائیں گی۔ آئیے سب سے پہلے جنات و شیاطین سے بچنے کی دعائیں شریعت نے کیا سکھلائی ہے۔ جنات و شیاطین سے بچاؤ کے لیے سب سے پہلے یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جس شخص کا عقیدہ توحید جتنا زیادہ کامل ہے، اور جو شخص شرک و بدعات سے جتنا زیادہ بچنے والا ہے، اور کتاب و سنت پر مکمل طور پر اگر پابند ہے، تو انشاءاللہ اس پر جن، شیطان، جادو اور آسیب وغیرہ کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ میں واضح لفظ میں کہا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کے مکمل احکامات پر عمل کرو اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ اس آیت کے بیان کرنے کا کیا مقصد میں آپ کو بتلاؤں۔ انسان جتنا زیادہ عقیدہ توحید پر ہے، شرک سے بچا ہوا ہے، بدعات سے پرہیز کرنے والا ہے، وہ اللہ کا قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو اللہ کا قریبی ہوگا وہ شیطان سے دور رہے گا۔ لیکن انسان جتنا زیادہ شیطان کی راہ پر چلے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرے گا، اتنا زیادہ وہ اللہ سے دور اور شیطان سے قریب ہوگا، اور جو شیطان کے قریب ہو اس پر شیطان کا حملہ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ لہذا یہاں میں اختصار کے ساتھ آپ کو کچھ دعائیں اور اذکار بتلانے والا ہوں، جن کی اگر پابندی کی جائے تو انشاءاللہ انسان کیا ہے، شیطان کے شر سے، ہر قسم کی جادو، ہر قسم کے آسیب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک بات کی میں یہاں وضاحت کر دوں، وہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں راقیوں کی بہتات ہے۔ ہر کس و ناکس، جسے شریعت کا علم ہے یا نہیں ہے، رقیہ شرعیہ کا علم ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو آج راقی زماں سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی راقی نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ غیر شرعی طریقے بھی اختیار کرتا ہے۔ میں اس کی ایک آدھ آپ کو مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں۔ کئی مرتبہ میں نے خود یہ اپنی آنکھوں کا دیکھا بتا رہا ہوں، میں نے کسی سے سنا نہیں، بعض لوگوں کو جادو کا علاج کرتے ہوئے دیکھا کہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جادوگر جو عمل کرنے والے ہیں وہ باطل ہو جائے گا، تو اب وہ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَبَطَل 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 کے الفاظ دہراتے رہتے، اللہ اکبر۔ بعض لوگوں کو دیکھا سورۃ الناس کی تلاوت کرتے، وَالنَّاسِ نَاس 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 پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ آپ جب کسی کو دم کریں، کوئی آیت پڑھیں تو مکمل آیت کریمہ اس پر پڑھیں، مکمل، اس لیے کہ آپ مکمل نہیں پڑھیں گے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ وہ بطل اور باطل ہو گیا۔ باطل کیا باطل ہو گیا؟ آپ باطل جادو کو قرار دینا چاہتے، جب تک آگے کی آیت نہیں جوڑیں گے وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا عمل باطل ہو گیا، تب تک اس کا معنی ہی درست نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایسے راقیوں سے، ایسے جھاڑ پھونک کرنے والوں سے پرہیز کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو آج کے اس درس میں کچھ ایسے یہ اصول اور ضابطے شریعت کا بتلانے والا ہوں، اور اذکار جن کی اگر پابندی کی جائے تو انسان کیا ہے، کسی راقی کے پاس اسے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود اپنے آپ کا علاج کر سکتا ہے۔ اور اگر علاج کے لیے کسی راقی کے پاس جائیں تو اللہ کے واسطے آپ ایسا کریں
کہ ایسے شخص کو تلاشیں جو شخص متقی ہو، پرہیزگار ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو اور شرعی اصول اور ضابطے کے مطابق علاج کرتا ہو۔ ہمارے ڈاکٹر، معذرت چاہتا ہوں، ہمارے ایک استاذ ہیں، استاذ کہتے ہیں کہ ان کا ایک دوست جو ہے کہیں رقیہ شرعیہ کروانے کے لیے گیا اور علاج کرنے والے صاحب نے انہیں ایک بوٹل پانی دیا، دم کیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ آدمی اپنے گھر پہنچا کئی 100 کلومیٹر دور، تو اس نے جا کر کے اس علاج کیے ہوئے بوٹل کے پانی کا سیل توڑا۔ آپ سمجھ رہے میری بات کا مقصد؟ تو آج علاج کے نام پر دھوکہ دھڑی بھی ہو رہا ہے، تو اس سے پرہیز کرنا ہے۔ ایسے شخص سے علاج کروائیں جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، صوم و صلات کا پابند ہو اور لالچی قسم کا نہ ہو، لالچی قسم کا نہ ہو جس کی نگاہ آپ کے علاج سے زیادہ آپ کے مال پر رہتی ہو۔ اللہ کے واسطے اس سے پرہیز کرنا۔ آئیے شریعت اسلامیہ ہمیں علاج کے باب میں کیا بتلاتی ہے؟ سب سے پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم، جامع ترمذی اور صحیح ابن حبان اور ایسے امام بغوی کی جو کتاب ہے شرح السنہ، اس میں یہ روایت ملتی ہے۔ تو اپنے گھر کو اگر شیطان سے بچانا چاہتے ہیں تو گھر کو قبرستان نہ بنائیے۔ میں آپ کو پھر کہوں گا، گھر کو قبرستان نہ بنائیے۔ وہاں آپ نفل نماز پڑھا کیجئے، سنن کی پابندی اپنے گھروں میں کیجئے، مساجد میں آ کر کے فرض ادا کیجئے، اور گھر میں خصوصی طور پر اگر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اپنے گھروں میں جہاں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، وہیں سورۃ البقرہ کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں۔ ایسے ہی شیطان اور جن اور جادو سے بچاؤ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہم یاد کر لیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، اس سے پہلے میں نے صبح و شام کے اذکار میں آپ کے سامنے جو ہے اس بات کو رکھی تھی کہ سورۃ البقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون الی آخر الآیہ، یہ دونوں آیتیں اگر ہم یاد کر لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ۔ یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرے گا تو یہ اسے ہر قسم کے نقصان، جنات، شیطان اور جادو وغیرہ سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے مفہوم بیان کیا اس حدیث کا کہ کوئی آدمی اگر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کرے تو ہم روز روز قرآن مجید کھول کر کے پڑھیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم آخری 2 آیتیں ڈھنگ سے کسی حافظ قرآن کے پاس یا اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس ان 2 آیتوں کو ناظرہ پڑھ کر کے اس میں ہونے والی غلطیوں کی اصلاح کر لیں اور اس کے بعد انہیں یاد کر لیں اور روزانہ رات کو سوتے وقت وہ پڑھ کر کے سوئیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے جن، جنات، شیاطین، جادو اور نظر بد اور آسیب سے محفوظ رہیں گے۔ ایسے ہی جنات و شیاطین سے بچاؤ کے باب میں ایک تیسری بات وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں روزانہ رات میں۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس پر ایک محافظ فرشتہ ساری رات مقرر رہتا ہے اور ساری رات وہ شخص شیطان کے حملے سے محفوظ بھی رہتا ہے۔ تو اگر سوتے وقت آیت الکرسی، عموماً دیکھیں گھروں میں ہم ڈیزائن اور سجاوٹ کے لیے فیشن کے نام پر جو ہے آیت الکرسی لگا کر کے رکھتے ہیں اور پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں میری بہنوں، اس کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اس سے کیا ہے، اگر ہم روزانہ رات پڑھ کر کے سوئیں تو اللہ تعالیٰ ایک محافظ فرشتہ مقرر کرے گا اور ہم اور آپ کیا ہے، شیطان کے حملے سے محفوظ رہیں گے۔ ایسے ہی سورۃ الاخلاص اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ حدیث جو ہے جامع ترمذی کی حدیث ہے اور سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان حتی نزلت المعوذتان فلما نزلت اخذ بهما وترك ما سواهما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ معوذتین
صورتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی، بس جب وہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دم کرنا شروع کیا اور ان کے علاوہ تمام دموں کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے یہ کتنے پاورفل ہیں اور کتنی اللہ رب العزت نے ان کے اندر برکت رکھی ہے کہ ان کے برکت سے شیطان کا شر، نظر بد کی خرابی اور آسیب اور یہ تمام چیزوں کا اس سے علاج ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بہت سارے دم کے کلمات پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ذریعے اپنے آپ کو دم کرنا شروع کیا، انہی کو دم کا معمول بنایا۔ اللہ اکبر۔ صبح و شام کے اذکار میں یہ بات گزر چکی ہے کہ فجر کے بعد 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ اگر پڑھیں تو انشاءاللہ ہر قسم کے شر اور ہر چیز سے محفوظ رہیں گے۔ ایسے ہی جنات، جادو اور شیاطین سے بچنا چاہتے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنے کا التزام کریں۔ گھر میں داخل ایسے ابھی اس سے پہلے ہی میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، کیونکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی معروف و مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بسم اللہ کہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے، تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے نہ یہاں رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی تمہارے لیے کھانے کو کھانا ہے۔ تو شیطان سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کے پابند ہو جائے، ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں، انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ایسے ہی شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو کثرت سے مسجد جایا کریں، اور مسجد جانے کا مقصد اور مراد کیا ہے؟ 5 وقت کم از کم نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ جب مسجد جاتے وقت ہم مسجد میں داخلے کی دعا پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے مسجد میں داخلے کی دعا کے متعلق یہ حدیث گزر چکی ہے کہ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں داخلے کے وقت یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، تو وہ شیطان سے سارا دن محفوظ رہتا ہے۔ ہم فجر کے وقت پہنچے، ہم نے یہ دعا پڑھ لی، الحمدللہ سارا دن ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یا رب سارا دن شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایسے ہی اگر شیطان کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ کی پناہ مانگیے شیطان سے۔ اس کے لیے جو ہے سورۃ النحل کی وہ آیت جس میں اللہ نے کہا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو معذرت قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ نے کہا کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ چاہو، تو کثرت سے انسان کیا کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کثرت سے اس کا ورد کیا کرے۔ ایسے ہی صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور ایسے ہی اگر شیطان سے پناہ چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں، یہ بڑی جامع دعا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور ایسے ہی جامع ترمذی کی اور حدیث حسن درجے کی ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ کثرت سے شیطان سے پناہ مانگنی ہے تو اس میں پناہ کی یہ کلمات بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ رات کو جب ہم بے چین ہو یا نیند نہ آئے تو اس باب میں میں نے یہ دعا آپ کو سکھلائی تھی۔ چلے ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے جو پناہ مانگا کرتے تو اس میں ایک دعا یہ بھی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات الذی لا یجاوزہن برا ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يترك بخير يا رحمن۔ پہلے دعا کا ترجمہ سن لیں۔ میں اللہ کے ان مکمل کلمات کے پناہ میں آتا ہوں جن سے نہ تو کوئی نیک تجاوز کر سکتا ہے اور نہ کوئی بد،
اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، پھیلایا اور جسم دیا، اور اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پھیلایا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتی ہے، یعنی زمین سے نکلتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کے وقت ہر آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر لے کر کے آئے، اے انتہائی مہربان رب۔ تو یہ دعا بڑے جامع ہیں، ان کو ہم پڑھ سکتے ہیں اور انہیں یاد کرنا چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن برا ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارق يترك بخير يا رحمن۔ اللہ اکبر۔ ان دعاؤں کا التزام کریں۔ ایسے ہی شیطان کے شر سے اگر ہمیں اور آپ کو بچنا ہے تو صبح و شام کے اذکار میں جو دعائیں آپ کو بتائی گئی تھی ان میں ان دو دعاؤں کا خاص اہتمام کرے کہ جو شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھ لے وہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ صحیح بخاری اور مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے۔ تو اس کلمے کو یاد کر لیں آپ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو انشاءاللہ دن بھر شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ایسے ہی یہ دعا جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتلائی ہے، صبح و شام کے اذکار میں صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کو کم از کم 3 مرتبہ صبح میں اور 3 مرتبہ شام میں پڑھا کرے۔ ایسے ہی ایک اہم عمل میں آپ کو بتلا دوں، اگر شیطان کے شر سے پناہ چاہتے ہیں تو ذکر الہی میں مشغول رہیے۔ آپ اللہ کا ذکر کیجیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ذکر کے جو کلمات ہیں، اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کا ورد کیجیے، اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ ذکر میں جتنا مشغول رہیں گے شیطان کے شر سے اتنا ہی محفوظ رہیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 201 میں اللہ نے کہا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یقیناً جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو کوئی شیطان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ ذکر میں لگ جاتے ہیں اور وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ یعنی اہل تقویٰ کا یہ شعار ہے کہ وہ اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو ذکر میں صبح و شام کے اذکار کے پابند ہو جائیں، نماز کے بعد کے اذکار کے پابند ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے سب سے پہلے درس میں آپ کو ذکر کے دوسرے درس میں جو ذکر کے کلمات سکھلائے تھے ان کلمات کو یاد کر لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس طرح کے جتنے کلمات ہیں ان کلمات کے اگر ہم پابند ہیں تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ تو کچھ دعائیں تھیں رقیہ شرعیہ کے متعلق، بالاختصار میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے سخت حالات کی دعاؤں کا تذکرہ کرنے والا ہوں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ انسان زندگی میں بہت پریشان ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، حالات سے تنگ آ کر کے بسا اوقات ہم نے لوگوں کو دیکھا، معذرت چاہتا ہوں، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے خودکشی بھی کر لی، نا امید نہ ہوا اور امید کے دامن کو تھامے رکھے۔ اللہ رب العزت نے دل کے سکون، اطمینان اور غموں کو دور کرنے کے لیے دعائیں بھی بتلائی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ ان دعاؤں کا ہم التزام کریں۔ چلیے، حالات بہت سخت ہیں، حالات آپ کے برخلاف ہے لیکن آپ حق پر ہیں۔ اگر حالات آپ کے برخلاف ہے اور ناحق پر آپ ہیں تو توبہ کیجیے اللہ تعالیٰ سے، میں یہ مشورہ دوں گا، اور حالات کو سازگار کرنے کے لیے معاملات میں صلح کیجیے، صفائی سے کام لیجیے۔ لیکن اگر آپ حق پر ہیں اس کے باوجود حالات آپ کے خلاف ہیں تو آئیے میں آپ کے دل کے سکون کے لیے کچھ دعاؤں کا تذکرہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے دل کے اندر سکون اور اطمینان قلب پیدا کرے گا۔ سب سے پہلی دعا، تکلیف و پریشانی میں یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ ان میں پہلی دعا جو ہے بڑی جامع دعا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ واللہ کہتا ہوں
اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے میں کبھی بھی پریشان ہوا ہوں، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے اور اس دعا کا میں پابند ہوا، اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے، میں نے دل کو بہت سکون اور ہلکان پایا۔ آپ اس دعا کا التزام کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ اور سخت حالات میں یہ دعا پڑھتے۔ ایک چیز یاد رکھنا، دعا پڑھتے وقت آپ کے دل میں یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہی پریشانیوں کا دور کرنے والا ہے، اور اللہ نے اس دعا کو ایک سبب اور ذریعہ بنایا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ پھر سے یہ دعا سنیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ اکبر۔ اس دعا کا التزام کریں، انشاءاللہ حالات جتنے بھی سخت ہوں، جتنے بھی ہمارے مخالف میں ہو، انشاءاللہ حالات نرمی میں اور آسانی میں بدلیں گے۔ ایسے ہی جو شخص بہت زیادہ غم میں مبتلا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے، وہ ڈپریشن سے باہر آنا چاہتا ہے، میری بہن ڈپریشن سے باہر آنا چاہتی ہیں اگر، تو آپ اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے التزام کے ساتھ یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ حدیث کیا ہے؟ سنن نبی داؤد اور ایسے ہی الادب المفرد اور مسند امام احمد کی، اور حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت سے امید رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، پس تو مجھے آگ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، اور میرے لیے میرے سب کام درست فرما دے، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر تو ہی۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ ڈپریشن سے نکلنے کی میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ ایسے ہی ایک اور دعا جو غم اور پریشانی کی حالت میں پڑھنی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور یہ وہی دعا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے یہ دعا پڑھی، تو اللہ نے اتنے سخت حالات تھے آگ کے، ان کو اللہ رب العالمین نے سلامتی اور ٹھنڈک والے حالات میں بدل دیا۔ آپ دیکھیے اس دعا سے اللہ نے کیسے حالات بدل دیے، جہاں سختی تھی آگ کی، جہاں آگ میں جلائے جانے کا معاملہ تھا پوری قوم کے سامنے، وہاں اللہ تعالیٰ نے سلامتی اور ٹھنڈک عطا فرمائی اس دعا کی برکت سے۔ تو یہ دعا بھی سختی کے عالم میں پڑھ سکتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پڑھنا بھی چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایسے ہی ایک اور دعا سختی کے عالم میں، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا بھی ہم دیکھتے ہیں گھروں میں سجاوٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیح الجامع کی یہ روایت اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے، اور ایسے جامع ترمذی کی بھی ہے کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت پڑھی تھی کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں نجات عطا فرمائی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان شخص ان الفاظ کے ذریعہ کوئی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اس لیے اگر حالات سخت ہیں تو یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایسے ہی کوئی کام ہمیں ملا اور کام بہت مشکل ہے، ہم کام نہیں کر پا رہے ہیں، پریشان ہو جا رہے ہیں۔ بسا اوقات ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو نئی نئی کمپنیوں میں نوکری کے لیے جاتے ہیں، لیکن کام ان کے اوپر بوجھ ایسا لگتا ہے بہت زیادہ پڑ گیا تو وہ نوکریاں چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہماری بہت ساری بہنیں ہیں جیسے انہیں بہت سارے ایسے کام دے دیے جاتے ہیں جن سے وہ پریشان ہو جاتی ہے، خصوصاً سسرال پہنچنے کے بعد ایسا معاملہ ہوتا ہے، گھر میں ابا کی لاڈلی ہیں، پیاری ہیں، وہاں آنے کے بعد کیا ہے، کام کرنا ہے، معاملات بگڑتے ہیں۔ اس صورت میں اگر کام آپ کے لیے بہت مشکل ہے تو آپ اس دعا کا التزام کریں میرے بھائی اور میری بہنیں۔ یہ دعا جو ہے صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اور امام ایسے ہی
یہ اس کی سند کو شیخ سلیم ہلالی نے صحیح قرار دیا، حدیث صحیح سند سے آئی ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وان تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور مشکل کام تو جب چاہے آسان کر دیتا ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وان تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اچھا، ایک اور دعا ہے جو میں نے اس سے پہلے صبح و شام کے اذکار میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ایک مرتبہ پھر سے اسے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہو اور وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی اور غم کو دور کر دیتا ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اس دعا کا التزام کریں انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ غم اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے آسانیوں میں بدل دے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں کیا ہے شریعت کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ آئیے اب ایک آخری بحث جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں وہ ہے مریض کے لیے، اور ایسے ہی کوئی اگر فوت ہو جائے تو وہاں ہم کون کون سی دعائیں پڑھیں۔ پہلے تو یاد رکھیں جو آدمی بیمار ہے اسے صبر سے کام لینا چاہیے، اس لیے کہ جب کسی مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ اس پر اگر وہ صبر کرے تو اس کے لیے خیر کا معاملہ ہے، اور اگر اس نے صبر کر لیا تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ویسے ہی جھاڑ دیتا ہے، ایسے ہی اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے درخت اپنے سوکھے ہوئے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ آپ پتجھڑ کے موسم میں جائیں کبھی اور کوئی بہت زیادہ گھنا درخت ہو پتوں والا، آپ اس کی شکل دیکھیں، درخت پر کوئی اکا دکا پتے باقی رہتے ہیں۔ تو اگر ہم صبر کر لیں تو اللہ رب العالمین کیا ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو تو لوگوں کو چاہیے جو اس کے لواحقین ہیں، رشتہ دار ہیں اور تعلقاتی ہیں، اس کی عیادت کے لیے جائیں، اور عیادت پر جو فضیلت ہے بڑی جامع ہے۔ صحیح بخاری اور ایسے ہی امام مسلم نے اپنے صحیح میں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کی، یعنی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کے باغیچے میں رہتا ہے، وہ جنت کے باغیچے میں رہتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہو تو اس کی بھی عیادت کے لیے ہم جا سکتے ہیں، جیسا کہ اس کی دلیل وہ یہودی کا بیٹا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا بیمار تھا تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، تو اس مناسبت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ غیر مسلم کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی جب کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت اور سنن ابی داؤد کی، اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے کہ 70,000 فرشتے، اگر صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور وہ شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے جو ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم بیمار کے پاس عیادت کے لیے جائیں تو ہم اسے یہ دعا دیں۔ سب سے پہلی چیز اس کے تسلی کے لیے کلمات کہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ کلمات کہتے، لا بأس طہور انشاء اللہ، لا بأس طہور انشاء اللہ۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی۔ لیکن آج ہمارے ماحول کیا ہے، ہم مریض کے پاس پہنچتے ہی اسے جو ہے اور ڈپریس کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے اور نا امید کرنا اللہ آپ کو اتنی بڑی بیماری لگ گئی، آپ کیسے بیمار ہو گئے، آپ تو اچھا خاصا چلتے پھرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتے۔ نہیں میرے بھائی، آپ اسے صبر کی تلقین کیجئے، میری بہنیں اسے صبر کی تلقین کیجئے، انشاءاللہ اس کے لیے اجر ہے، اور اسے یہ تسلی دیجئے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ تجھے گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ اللہ
یہ بیماری تمہیں انشاءاللہ گناہوں سے پاک کرنے والی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ شفا یابی ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو اس کے لیے جو ہے 7 مرتبہ اس کے پاس یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے، یعنی جب ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے پہنچے تو اس وقت کیا کہیں؟ یہ دعا پڑھیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، 7 مرتبہ پڑھ کر کے انشاءاللہ اسے ہم دم کر سکتے ہیں، کیونکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی عیادت کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اپنا ہاتھ ان کے پیشانی پر رکھا اور میرے سینے اور میرے پیٹ پر رکھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مکے میں وہ بیمار تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے اپنا ہاتھ ان کی پیشانی پر رکھا، سینے پر رکھا اور پیٹ پر رکھا۔ اس کے بعد آپ نے کہا اللہم اشف سعدا واتمم لہ ہجرتہ، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور اس کے لیے اس کی ہجرت کو پوری کر دے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی حدیث صحیح سند سے ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کے سر پر، سینے پر اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر عورت غیر محرم ہے تو ہرگز اس کے اوپر ہاتھ نہ رکھیں، ہاں اسے دعائیں دے دیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اور اگر اس کی عیادت کے لیے گئے ہیں تو عموماً اس سے تو نہیں، گھر والوں سے لوگ مل کر کے چلے آتے ہیں تو اس کے حق میں دعا کریں، لیکن اگر ہماری کوئی بہن کسی بہن کے پاس عیادت کے لیے جائے تو اس دعا کو ضرور پڑھے 7 مرتبہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اس سے کیا ہوگا؟ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اس کے پیشانی پر، سینے پر اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ آئیے میں یہاں کچھ دم کا تذکرہ کروں کہ عیادت کے وقت بیمار کو ان دعاؤں کے ساتھ بھی دم کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا محمد کیا تو بیمار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا ان کلمات کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کتنی جامع دعا ہے۔ دم کس نے کیا؟ فرشتوں کے سردار نے۔ کس کو کیا؟ نبیوں کے سردار کو۔ کیا ہے؟ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا، بسم اللہ ارقیکا، بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، اور من کل شیء من شر کل نفس او عین حاسد، اور ہر نفس یا ہر حاسد کی نظر کی برائی سے دم کرتا ہوں، اور اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ تو یہ دعا یاد کر لے، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا، یہ دعا پڑھ کر کے دم کرے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی شخص بیمار ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھواتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتا اور یہ پڑھتے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، لا یغادر سقما۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ہے۔ تو اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ایسے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک مریض کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے دم کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورت دم ہے؟ تو بیمار کو ہم سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں۔ چلیں، اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم کسی بیمار کو دیکھیں تو اپنے لیے یہ دعا پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جس نے کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو وہ جب تک زندہ رہے گا اس مصیبت سے محفوظ رہے گا، خواہ وہ کوئی بھی مصیبت ہو۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو یہ دعا پڑھیں، یا کسی مصیبت زدہ یا پریشان حال کو دیکھیں تو یہ پڑھیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے تب تک جو ہے ہمیں یہ بیماری لگنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ چلے ایک چیز اور، جب کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ہم اگر کسی کی فوت ہونے کی خبر سنیں تو یا کوئی آدمی اس کا کوئی قریبی فوت ہو جائے تو وہ یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم آجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، انا للہ معذرت چاہتا ہوں، یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم آجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ اس دعا کا ترجمہ جو ہے یہ ہوگا کہ اے انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں لوٹ کر کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اے اللہ میری اس مصیبت میں میری مدد فرما، مجھے اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو جب ہم ہم میں سے کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ چلے اس کے بعد جو ہے ایک دعا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا فوت ہو جائے تو ہم اس کی تعزیت کیسے کریں، تو انشاءاللہ یہ ان کلمات کے ذریعہ ہمیں تعزیت کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ یہ کلمات یہ ہیں انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو اس نے لیا اور جو اس نے دیا، اور ہر چیز اس کی بارگاہ سے وقت مقررہ پر ہی واقع ہوتی ہے، لہذا صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ تو جب ہم کسی کے ہاں تعزیت کے لیے جائیں تو اسے ان کلمات کے ذریعہ ہم تعزیت اس کی کر سکتے ہیں انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ چلے یہ تو ہو گیا۔ ایک چیز اور ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ میت کو جب قبرستان لے جایا جاتا ہے تو جو شرعی کلمات ہے اسے چھوڑ کر ہم غیر شرعی کام کرتے ہیں۔ لوگ آواز لگاتے ہیں پڑھتے رہیے اشہد ان لا الہ اللہ اکبر، خاموشی سے جنازے کو لے کر کے قبرستان پہنچے، اور جب میت کو قبر میں اتارا جائے تو وہاں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر میں تمہیں دفن کرتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ملہ کے جگہ سنہ کا لفظ ہے، یعنی بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ یا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے، لہذا میت کو جب قبر میں اتارے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ یا دوسرے جو کلمات ہیں اس کے جگہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہیں۔ ایسے ہی چلیں جب ہم قبرستان کی زیارت کے لیے جائیں تو وہاں جا کر کے ہم قبر والے سے دعا نہ کریں بلکہ قبر والے کی حق میں دعا کریں، اور جب قبرستان کی طرف سے گزر ہو یا قبرستان زیارت کے لیے جائے تو کون سی دعا پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو وہ دعا سکھلائی ہے۔ چلیں وہ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ دعا پڑھے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اس میں انسان کیا ہے، قبر والوں پر سلامتی کی دعا کرتا ہے اور اپنے لیے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے عافیت طلب کرتا ہے۔ ایسے ہی
قبر کی زیارت کی جو ایک اور دعا سکھلائی گئی ہے، موطا امام مالک اور صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ، مسند ابی عوانہ اور مسند ابو یعلا وغیرہ کی روایت ہے، صحیح سند سے آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ اللہ اکبر۔ تو ان دعاؤں کا ہمیں التزام اور اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اذکار اور مسنون دعائیں اور اذکار کے باب میں یہ کچھ دعائیں اور اذکار تقریباً 6 ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اس میں جتنی خیر اور خوبی ہے وہ سب اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے۔ اگر کوئی کمی یا خامی رہ گئی تو میرے اور شیطان کے طرف سے ہے، اور میں اللہ رب العالمین سے شیطان رجیم کی پناہ چاہتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کورس سے استفادہ کرنے اور دین کے ایک بنیادی ستون دعاؤں اور اذکار کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا کہ جس نے مجھے اس کار خیر کی توفیق دی۔ اس کے بعد آپ تمام ناظرین، اپنے بھائیوں اور بہنوں کا جنہوں نے اس کورس میں حصہ لیا، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں مزید ایسے ہی دینی اور تعلیمی کورسوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں اپنے بھائی عبدالسمیع صاحب کے حق میں، جنہوں نے اس پورے پروگرام کو اپنا قیمتی وقت دے کر کے ریکارڈ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی کی اس خدمت کو قبول فرمائے، ان کے اور ان کے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں دی وے آف سلفیہ کے جو ذمہ دار ہیں ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب اور ان کی تمام پوری ٹیم کا، جنہوں نے ماشاءاللہ ایک بہترین سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہر مہینے ایک کسی نہ کسی اہم کتاب، کسی نہ کسی اہم موضوع پر ایک آن لائن کورس رکھا جائے، جس سے ہمارے نوجوان بھائی، ہماری بہنیں اور دیگر تمام اہل اسلام فائدہ اٹھائے۔ تو میں ان کا شکر گزار ہوں اور ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی ان کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرما لے اور ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور ان کے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اس بھائی کو کبھی بھی دعائے خیر میں نہ بھولیں کہ اللہ رب العالمین میری والدہ محترمہ پر رحم فرمائے، میرے والد صاحب پر رحم فرمائے، میرے اہل خانہ اور میری ذریت کو اللہ رب العالمین دیندار بنا دے، اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، اللہ ہم سب کی ان خدمات کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔